بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مڈل ایسٹ میں امریکہ اور روس کے دورے کا موازنہ۔ اسرائیل میں اب فلسطینیوں کی شہریت ختم کرنا اور بھی زیادہ آسان۔ روس نے امریکی اور برطانوی افواہوں کو مسترد کر دیا۔ انڈیا میں ایک قبائلی خاتون صدر منتخب۔ برطانیہ میں لیزر ہتھیاروں کی آزمائش۔ پاکستان کی 10% آبادی دماغی مرض کی شکار۔ امریکہ اور مغرب دوسری اقوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، طالبان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ حالیہ ایران کے دورے میں روسی صدر پیوٹن نے ایران اور ترکی کے ساتھ علاقائی تعلقات کو فروغ دینے کی بات کی ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن کے مشرق وسطیٰ کے دورے کا بنیادی مقصد ایران کے خلاف اتحاد تشکیل دینا تھا۔ ان دونوں دوروں کا موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران خطے میں اپنا مؤثر کردار بدستور نبھاتا رہے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ کو پہلے کی طرح ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس بات کا اندازہ یہیں سے لگایا جا سکتا ہے کہ خطے میں امریکہ کے اتحادی بھی ایران کے ساتھ تناؤ کم کرنے کی پالیسی اختیار کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ایران، روس اور ترکی کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب تک اس مذاکراتی سلسلے کی 18 نشستیں منعقد ہو چکی ہیں۔ مذاکرات بنیادی طور پر شام کے مسائل حل کرنے کی خاطر شروع کیے گئے تھے۔ روس کے صدر پیوٹن نے ایسے وقت ایران کا دورہ کیا ہے جب کچھ ہی دن پہلے امریکی صدر جو بائیڈن مقبوضہ فلسطین اور سعودی عرب کا دورہ کر چکے تھے۔ امریکی صدر کے دورہ مشرق وسطیٰ کے مقابلے میں روسی صدر کا دورہ ایران اس بات کا باعث بنا ہے کہ یہ دورہ اور اس میں انجام پانے والے مذاکرات صرف شام کے مسئلے تک محدود نہ رہیں، بلکہ ان کا دائرہ کار زیادہ وسعت اختیار کر جائے۔ روسی صدر کے حالیہ دورہ ایران کے بارے میں سامنے آنے والے تجزیات میں سے ایک انتہائی دلچسپ تجزیہ صہیونی اخبار یروشلم پوسٹ نے کیا ہے۔ یہ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ کیا صدر جو بائیڈن کا مشرق وسطیٰ کا یہ گردباد اتنی قیمت رکھتا تھا جتنا اس پر خرچ ہوا ہے۔ یروشلم پوسٹ ان ایشوز کے بارے میں لکھتا ہے کہ جو بائیڈن نے اپنے دورے میں ان مسائل کے بارے میں نہ صرف کوئی کامیابی حاصل نہیں کی اور نہ ہی امریکہ میں اپنے حامیوں کو راضی کر سکے ہیں، بلکہ الٹا یہ سوال پیدا ہو چکا ہے کہ کیا امریکہ کا یہ بوڑھا ترین صدر بین الاقوامی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہمت اور استقامت رکھتا ہے، اور آیا وہ 2024 میں دوبارہ صدارتی الیکشن جیتنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ اگرچہ یروشلم پوسٹ کے تجزیہ کار نے اس سوال کا واضح جواب نہیں دیا، لیکن مشرق وسطیٰ دورے کے کمزور نتائج کی نشاندہی کرنے سے اس کی رائے معلوم ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف روسی صدر کا دورہ ایران بالکل برعکس صورتحال رکھتا ہے۔ صدر پیوٹن کا یہ دورہ ظاہر کرتا ہے کہ مغرب کے زہریلے پروپیگنڈے کے برعکس وہ عالمی سطح پر ایک گوشہ نشین سیاستدان نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے ایشوز کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ روسی صدر کا دورہ ایران ظاہر کرتا ہے کہ یہ تعاون جاری رہے گا اور خطے کے استحکام کے لیے یہ حکمت عملی مزید آگے بڑھائی جائے گی۔ دوسری طرف امریکی صدر کی جانب سے جدہ، سعودی عرب میں منعقدہ خلیج تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس میں خطے کے ممالک کو ایران کے خلاف اشتعال دلانا قابل توجہ ہے۔ حالانکہ صدر جو بائیڈن اس مقصد میں بھی ناکام رہے ہیں اور کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پائے، سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ خلیجی ریاستیں ایران کے خلاف کسی قسم کا جارحانہ اتحاد تشکیل دینے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، اور ان کی پہلی ترجیح خطرات کم کرنا ہے۔ اس کی مثال عراق کی میزبانی میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے مشرق وسطیٰ دورے کا بنیادی مقصد
ایران کے خلاف اتحاد تشکیل دینا تھا۔ ان دونوں دوروں کا موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران خطے میں اپنا مؤثر کردار بدستور نبھاتا رہے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ کو پہلے کی طرح ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ریاست ایسے لوگوں کی ریاستی شہریت واپس لے سکے گی جن کے کام ریاست پر بھروسے کے منافی ہوں گے۔ ان میں ایسے لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو تخریب کاری میں ملوث ہوں، ملک کے خلاف بغاوت میں ملوث ہوں۔ سپریم کورٹ نے یہ حکم قانون شہریت کے حوالے سے سامنے آیا ہے کہ جو ریاست کو یہ حق دیتا ہے کہ ریاست کسی فرد سے ملکی شہریت واپس لے لے جس کے اعمال اور کام ملکی وفاداری کے خلاف ہوں۔ اسرائیلی عدالت نے یہ فیصلہ 2 فلسطینیوں سے متعلق کیس میں سنایا ہے جنہیں اسرائیلی شہریوں کو مارنے کے جرم میں سزا سنائی جا چکی تھی۔ ان دونوں کو لمبی سزائیں ہو چکی تھیں، جبکہ ریاست ان فلسطینیوں کی ملکی شہریت ہی واپس لے لینا چاہتی تھی۔ تاہم سپریم کورٹ نے ریاست کے حق میں فیصلہ دینے سے ان 2 کیسز میں انکار کر دیا تھا۔ اس انکار کی وجہ سنگین نوعیت کی غلطیاں پائی جاتی تھی، لیکن اسی عدالت نے اب یہ حکم جاری کیا ہے کہ دونوں فلسطینیوں کا یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی ریاست شہریت ختم کر سکتی ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے کیس میں صورت میں وزیر داخلہ مستقل ریزیڈنسی بھی دے سکتا ہے۔ اس فیصلے پر ایسوسی ایشن فار سول رائٹس نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ قانونی امتیاز کے مترادف ہے۔ یہ فیصلہ عام طور پر دوستو صرف اسرائیلی شہریت کے حامل فلسطینی شہریوں کے خلاف استعمال ہوگا، کیونکہ دوستو اسرائیل میں یہودیوں کے بھی کافی مقدمات ہیں، لیکن ان کے معاملے میں کبھی بھی اور کسی ایک معاملے میں بھی وزارت داخلہ نے اپیل تک نہ کی کہ ان کی بھی شہریت ان سے واپس لے لی جائے۔ وزارت داخلہ نے شہریت واپس لینے کے کیس صرف عربوں کے خلاف عدالت میں دائر کیے ہوئے ہیں۔ روس نے صدر پیوٹن کی صحت خراب ہونے سے متعلق ہر قسم کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ روس نے ان افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی علالت کا شکار نہیں ہیں۔ اس سے پہلے دوستو حکومتی ذرائع سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ روسی صدر کا بیماری کے باعث اس ہفتے نور سلطان کا شیڈول دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کے بعد جس سے سوشل میڈیا پر یہ قیاس آرائیاں جاری تھی کہ 70 سالہ روسی صدر بیمار ہیں، روس کا کہنا ہے کہ روسی صدر صحت یاب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یوکرین کے انفارمیشن ماہرین امریکی اور برطانوی حالیہ مہینوں میں صدر کی صحت کے بارے میں مختلف قسم کی جعلی باتیں پھیلا رہے ہیں، اور یہ صرف جعلی خبریں ہیں۔ انڈین ریاست اڈیشہ سے وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی رکن 64 سالہ نئی صدر دروپدی کا تعلق سنتھل قبیلے سے ہے۔ یہ قبیلہ انڈیا کے 700 قبائل میں سے ایک ہے، جو ملک کی 1 ارب 40 کروڑ سے زائد آبادی کا تقریباً 9% بنتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے رزلٹ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور انڈیا کی ہر ریاست کی قانون ساز اسمبلیوں کے قانون سازوں کے ذریعے ڈالے گئے ووٹوں کی اکثریت حاصل کی۔ انڈیا میں تاریخ رقم ہوئی ہے 1 ارب 30 کروڑ۔ انڈین لوگوں کا کہنا ہے کہ انڈیا کے ایک دور دراز حصے میں پیدا ہونے والی قبائلی برادری سے تعلق رکھنے والی ہماری صدر منتخب ہوئی ہے۔ دروپدی کے مد مقابل اپوزیشن کے امیدوار یشونت سنہا تھے، جو کسی زمانے میں بی جے پی کے ایک سینئر رہنما تھے۔ 84 سالہ سنہا ملک کے وزیر خزانہ کے طور پر اور وزیر خارجہ کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ دروپدی کی جیت ملک کے قبائلیوں کے لیے اہم نہیں، یہ محض علامتی ہے۔ یہ مودی کے لیے گیم چینجر نہیں ہو سکتی، لیکن حزب اختلاف کی جماعتوں کو بہت سی مشکلات میں ڈال دیا ہے، کیونکہ بی جے پی اب یہ کہنے کے قابل ہو چکی ہے کہ اب ایک قبائلی خاتون کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن اس کے آگے مودی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پچھلے 5 سالوں میں پسماندہ لوگوں کی حالت ویسی کی ویسی ہی ہے۔
برطانیہ سٹار وارز طرز کے ایسے لیزر ہتھیار کی آزمائش شروع کر رہا ہے جو 6 میل کے فاصلے کی دوری تک ڈرون اور راکٹوں کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ دفاعی کمپنی ریتھیون یو کمپنی کا کہنا تھا کہ یہ نیا یورپی مرکز دفاعی ہائی انرجی لیزر ہتھیاروں کی آزمائش اور دیکھ بھال پر توجہ دے گا۔ یہ ہتھیار شدید شعاؤں والی روشنی سے ڈرونز، راکٹ اور مارٹر گولوں کو مار گرانے کے لیے ڈیزائن کیے جائیں گے۔ یہ ہتھیار برطانوی فوج کے زیر استعمال 6 پہیوں والی ہیوی بختر بند گاڑی پر نصب کیے جائیں گے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ سب نے دیکھا ہے کہ ڈرونز، راکٹ اور مارٹر جیسے خطرات ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور ان کو شکست دینے کے لیے مؤثر لاگت والے لیزر کی طرف بڑھ رہی ہے، جو آسمانوں کے لیے دفاع کے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں فضائی دفاع کا 30% تک انفراسٹرکچر ہائی انرجی لیزر پر مشتمل ہوگا۔ دماغی فزیالوجی کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں کم از کم 10% آبادی کسی نہ کسی طبی دماغی مرض کا شکار ہے۔ پاکستان میں دماغی امراض کا روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ملکی سطح پر آبادی کی بنیاد پر دماغی امراض کی کوئی مربوط تحقیق نہیں ہوئی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ملک کی 10% آبادی مختلف دماغی امراض میں مبتلا ہے۔ پاکستان میں 1998 کے بعد سے نیشنل ہیلتھ سروے نہیں کیا جا سکا، جبکہ گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے ملک میں دماغی امراض سمیت مختلف بیماریوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ بیماریوں کے بوجھ میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے مریضوں کے اہل خانہ پر معاشی ناہمواریوں کا بھی سامنا ہے۔ اس وقت دنیا میں ہر سال 9 ملین افراد فضائی آلودگی کی وجہ سے مختلف دماغی امراض میں مبتلا ہو کر موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں بہت تیزی کے ساتھ فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر اس صورتحال کا بروقت تدارک نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں دماغی امراض اور اموات کی شرح میں مزید اضافہ ہونے کے امکانات ہیں۔ پاکستان میں دوستو اس وقت آلودگی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ صاف ہوا، ماحول کی صفائی اور شجرکاری کا کوئی انتظام نہیں جس سے آلودگی پر قابو پایا جا سکے۔ ہمارے شہروں میں صنعتی زون قائم ہونے کی وجہ سے زہر آلود دھواں سانس اور دیگر ذہنی امراض میں اضافے کا باعث بن رہا ہے، جس کی وجہ سے آئندہ سالوں میں دماغی امراض کی شرح میں اضافے کے ساتھ ساتھ اموات میں بھی اضافے کا امکان ہے۔ ہر 3 میں سے 1 انسان کو دماغی مرض لاحق ہو چکا ہے۔ آدھا تو دوستو روز سیاسی خبریں اور جو ملک میں سیاسی طور پر ہو رہا ہے اس وجہ سے دماغ خراب ہو رہا ہے۔ فیس بک نے طالبان حکومت کے 2 سرکاری میڈیا گروپس کے اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں، جس کے بارے میں فیس بک نے موقف اختیار کیا ہے کہ طالبان امریکہ کی تخریب کاری کی لسٹ میں شامل ہیں، اس لیے قوانین کے مطابق وہ ہماری کمپنی کی خدمات استعمال نہیں کر سکتے۔ طالبان کے اکاؤنٹس پر پابندی قانون کی پاسداری کے لیے لگائی گئی ہے۔ طالبان حکومت نے فیس بک اکاؤنٹس پر پابندی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ افغان میڈیا کے فیس بک پیج بند کر کے امریکی کمپنی نے عدم برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ لوگ آزادی اظہار کا نعرہ دوسری اقوام کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ کو بھی موبائل فون سے دوری پر تشویش اور بے چینی کا احساس ہوتا ہے؟ یہ آج کل کے بیشتر افراد میں عام ہے۔ دوستو یہ دلچسپ انکشاف امریکہ میں ہونے والی ایک نئی تحقیق میں سامنے آیا ہے، جس میں کسی فرد کو اپنے اسمارٹ فون سے دوری پر کسی چیز کی کمی اور احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس کسی خاص جنس تک محدود نہیں بلکہ مردوں کی نسبت خواتین میں اسمارٹ فون سے دوری پر ذہنی بے چینی اور اضطراب جیسی کیفیات کا سامنا دیگر کے مقابلے پر زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا ہونے پر لوگ خوف اور بے چینی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تحقیق میں شامل افراد کا کہنا تھا کہ وہ دن بھر میں 4 سے 7 گھنٹے تک فونز کو یوز کرتے ہیں اور زیادہ تر سوشل نیٹ ورکنگ ایپس کو ترجیح دیتے ہیں۔
ماہرین نے دریافت کیا کہ جو لوگ دن بھر میں جتنا زیادہ وقت سمارٹ فون یوز کرتے ہیں وہ اس ڈیوائس کے بغیر اتنا زیادہ تناؤ محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ جن لوگوں میں سمارٹ فون کے یوز کا جنون ہوتا ہے وہ اس کے بغیر اتنا ہی زیادہ خوف بھی محسوس کرتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ اگر سمارٹ فون کو نارمل یوز کیا جائے تو یہ کسی فرد کی زندگی کے لیے مفید ہو سکتا ہے، یعنی دوستوں سے ویڈیو چیٹ یا اپنے کام کے لیے ان ڈیوائسز کو یوز کرنا۔ مگر جب یہ ڈیوائسز ایک لت بن جائے تو پھر وہ لوگوں کی زندگیاں متاثر کرنے لگتی ہے اور اس طرح کا رویہ فونز کی دوری پر ذہنی بے چینی اور تشویش کا باعث بنتا ہے۔ کابل یونیورسٹی میں امتحان دینے والی طالبہ کے روتے ہوئے بچے کو کمرہ امتحان کے نگراں استاد نے سنبھال لیا اور یہ تصویر سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی۔ یونیورسٹی کے کمرہ امتحان میں پرچہ دینے آئی ایک طالبہ کا 4 ماہ کا بیٹا رو رہا تھا اور وہ پرچہ حل کرنے کی بجائے اپنے بچے کو چپ کرانے میں مصروف تھی۔ اس دوران نگراں استاد نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھے اور بچے کو گود میں لیا اور طالبہ کے پرچہ حل کرنے تک بچے کو فیڈر میں دودھ پلا کر بہلاتے رہے۔ کسی اور سٹوڈنٹ نے استاد کی کمرہ امتحان میں بچے کو گود میں دودھ پلانے کی تصویر بنا ڈالی اور یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ دوستو، یونیورسٹی کے استاد محمود مرہون کے اس عمل کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ علم حاصل کرنے کی لگن اگر سچی ہو تو کوئی عذر، بہانہ، تکلیف، مشکل اور کوئی بھی رکاوٹ راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، جس کی مثال مغربی ایلوا سلواڈور کی 2 بہنیں ہیں جو اپنے گھر سے 1 کلومیٹر دور ایک اونچے پہاڑ پر جا کر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ ایل سلواڈور کے ایک پولیس آفیسر نے ایک نوجوان لڑکی کو زیتون کے سرسبز درختوں کی طرف جاتے دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ بات کرنے پر پتہ چلا کہ 22 سالہ مائلڈے ریاضی کی طالبہ ہے جبکہ اس کی بہن مارلن اکنامکس کا مطالعہ کر رہی ہے۔ چونکہ کورونا کی وجہ سے انہیں آن لائن کلاسز لینا پڑتی ہیں جبکہ ان کے گاؤں میں انٹرنیٹ کے مضبوط سگنلز نہیں آتے، لہٰذا دونوں بہنیں گھر سے 1 کلومیٹر دور ایک دشوار گزار راستہ طے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر جاتی ہیں جہاں موبائل فون کے سگنل مل جاتے ہیں۔ اگر وہاں بھی سگنل نہ ملیں تو انہیں زیتون کے اونچے درخت پر چڑھنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں انٹرنیٹ کا سگنل مل جاتا ہے۔ دونوں بہنوں کا کہنا تھا کہ گھر سے پہاڑ اور درخت کا راستہ مشکل ہے، راستے میں خطرناک جنگلی جانور، سانپ، بچھو اور دیگر چیزیں پائی جاتی ہیں، جبکہ بارش کی وجہ سے راستے میں پھسلن بھی ہوتی ہے اور پہاڑ کا ناہموار راستہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ دونوں بہنوں کا کہنا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے اپنے خاندان کا سہارا بننا چاہتی ہیں اور اپنے علاقے کی پسماندگی بھی دور کرنا چاہتی ہیں۔ ان دونوں بہنوں کا مزید کہنا تھا کہ وہ گھر کی غربت دور کرنے کے لیے ہفتہ میں 1 دن اپنے والد کے ساتھ روٹی بھی بیچتی ہیں، لیکن انہیں پھر بھی امید ہے کہ وہ ایک دن اپنے عظیم مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔